ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابر میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، افغانوں کے ابدالی قبیلے کے سردار اور افغانستان میں ابدالی سلطنت کے بانی احمد شاہ ابدالی کا پاکستان کے شہر ملتان کے ساتھ خصوصی لگاؤ تھا۔ اس کے والد خان زمان جو ایک فوجی لشکر کے ساتھ افغانستان سے ملتان آئے تھے، انہوں نے ملتان میں قیام کے دوران یہاں کی خاتون سے شادی کی تھی اور احمد شاہ ابدالی اسی خاتون کے بطن سے ملتان میں ہی پیدا ہوا تھا۔ اس طرح ملتان احمد شاہ ابدالی کی جائے پیدائش اور ننھیال کی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ خان زمان کی افغانستان واپسی کے بعد احمد شاہ ابدالی بھی جوان ہو کر افغان فوج میں بھرتی ہوا اور ترقی کر کے افغان بادشاہ نادر شاہ کی فوج کا سپہ سالار بن گیا۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد افغان معززین کا لوئر جرگہ منعقد ہوا، جس میں احمد شاہ ابدالی کو نیا حکمران منتخب کر لیا گیا۔ یہ جرگہ شیر سرخ بابا کے مزار پر منعقد ہوا تھا۔ اسی دوران صابر شاہ ملانگ نے گندم کا ایک خوشہ توڑ کر اس کے سر پر بطور تاج لگایا اور احمد شاہ کو بطور بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ احمد شاہ ابدالی کے دور میں افغان سلطنت اٹک سے کابل، کوئٹہ، مستونگ، کلات، سبی، جیکب آباد، شکارپور، سندھ، پشین، ڈیرہ اسماعیل خان، ضلع لورالائی اور پنجاب کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ احمد شاہ ابدالی کا سندھ دھرتی کے ساتھ خصوصی تعلق تھا اور سندھ کے حکمران افغان بادشاہ کے اطاعت گزار تھے۔ 1160 ہجری میں جب احمد شاہ ابدالی نے افغانستان کی حکومت سنبھالی تو اس وقت سندھ میں میاں نور محمد کلہوڑا حکمران تھے۔ 1161 میں احمد شاہ ابدالی ہندوستان پہنچا۔ اس وقت اس نے میاں نور محمد کلہوڑا کو شاہ نواز خان کا خطاب دیا اور ہدایت کی کہ وہ نادر شاہ کو دیا جانے والا سالانہ خراج قندھار میں پابندی سے ادا کرتے رہیں۔ میاں نور محمد کلہوڑا نے اسے یقین دلایا کہ خراج کی ادائیگی میں تاخیر نہیں ہوگی اور وہ اسے اس سلسلے میں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ لیکن جب ان کی جانب سے تاخیر ہوئی تو احمد شاہ ابدالی نے ان کے نام فرمان جاری کیا اور تنبیہ کی کہ اگر تم نے خراج ادا کرنے میں تاخیر یا کوئی کوتاہی کی تو تمہارے ملک کو تخت و تاراج کر دیا جائے گا۔ میاں نور محمد کلہوڑا احمد شاہ ابدالی سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ان کو دہلی اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کی تباہی کا پورا علم تھا اور یہ بات بھی معلوم تھی کہ احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں وہاں کے بادشاہوں، امیروں اور وزیروں پر کیا گزری تھی۔ چنانچہ انہوں نے پہلی فرصت میں دبا و حریر، اطلس و کمخواب، مشک و عنبر اور اسی قسم کی دوسری بیش بہا اشیاء ایک سفارتکار کے ذریعے قندھار بھجوا دیں اور احمد شاہ ابدالی کو اپنی اطاعت گزاری کا یقین دلایا۔ احمد شاہ ابدالی ان تحائف اور سفارتکاری کے انداز سے بہت خوش ہوا اور ایک بار پھر میاں نور محمد کلہوڑا سے دوستانہ روابط کی تجدید کی۔ اس کے چند دنوں بعد میاں نور محمد کلہوڑا نے محمد محفوظ سرخوش اور مرید خان کو قندھار اور کابل میں مستقل طور پر اپنا سفیر اور وکیل تعینات کر دیا۔ میاں نور محمد کلہوڑا اس کے بعد پابندی کے ساتھ سالانہ خراج قندھار بھجواتے رہے، لیکن ایک سال ان کو خراج کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی۔ اس عہد شکنی پر احمد شاہ ابدالی نے مشتعل ہو کر اپنے سپہ سالار جہان خان کو ہدایت کی کہ وہ ایک لشکر لے کر سندھ جائے۔ جب لوگوں نے سردار جہان خان کی آمد کی خبر سنی تو پریشان ہو گئے۔ ابھی ان کی پریشانی دور نہیں ہوئی تھی کہ خود احمد شاہ ابدالی بھی اپنی فوج کے ساتھ سندھ میں داخل ہو کر محمد آباد کے ریگستان تک پہنچ گیا۔ میاں نور محمد کلہوڑا کو اپنی جان بچانا مشکل نظر آئی تو انہوں نے اپنے دیوان گدو مل سے کہا کہ وہ کسی طرح احمد شاہ ابدالی کے حضور میں حاضر ہو کر اسے اطاعت و فرما برداری کا یقین دلائے۔ گدو مل سکھر کے پل سے متصل احمد شاہ ابدالی کی لشکرگاہ میں پہنچا۔ 2-3 روز تک ملاقات کی کوئی سبیل پیدا نہیں ہوئی۔ بڑی کوششوں اور دشواریوں کے بعد اسے احمد شاہ ابدالی سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ گدو مل ایک زیرک، مدبر اور معاملہ فہم شخص تھا۔ اس کو احمد شاہ ابدالی کی دلی کیفیت اور غضبناکی کا پورا اندازہ تھا۔ چنانچہ اس نے عفو و توقیر چاہتے ہوئے اس کی خدمت میں گراں قدر تحائف کے ساتھ مٹی سے بھری ہوئی چند بوریاں بھی پیش کی۔ احمد شاہ ابدالی نے اس سے سخت لہجے میں پوچھا، ان بوریوں میں کیا ہے؟ گدو مل نے ہاتھ جوڑے اور بولا، ان بوریوں میں سندھ کے بزرگوں کی قبروں کی مٹی ہے۔ ہم غریب لوگ آپ کی خدمت میں اس سے زیادہ عظیم تحفہ پیش نہیں کر سکتے۔ چونکہ احمد شاہ ابدالی کو اولیاء کرام سے دلی محبت تھی، اس نے بڑی عقیدت سے مٹی کی ان بوریوں کو قبول کیا اور پھر سندھ کے رہنے والوں پر کوئی سختی نہیں کی۔ میاں نور محمد کلہوڑا نے 12 صفر سن 1167 ہجری کو وفات پائی۔ تمام امیروں نے اتفاق رائے سے ان کے بیٹے میاں محمد مراد یاب خان کو عمر کوٹ کے مقام پر سندھ کا حکمران بنایا۔
احمد شاہ ابدالی اس وقت مشاہرہ میں تھا۔ اس نے محمد مراد یاب خان کی بادشاہت کی توثیق کر دی، یہی نہیں بلکہ اسے شاہ نواز خان کا خطاب بھی عطا کیا۔ ان دنوں شکارپور کلہوڑوں، داؤد پوتوں اور بلوچوں کے درمیان وجہ تنازع بنا ہوا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے اسے سبی میں شامل کر کے افغان ناظم کی تحویل میں دے دیا۔ اس کے نتیجے میں شکارپور کے راستے مال النہر اور خراسان تک افغانستان کی تجارت ہونے لگی اور شکارپور ایک تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی نے اسماعیل خان کو اپنے نمائندے کی حیثیت سے سندھ میں مامور کیا۔ اسماعیل خان نے محمد آباد میں قیام کر کے سید محمد شاہ کی ماتحتی میں چند علماء ٹھٹھا اور دوسرے علاقوں کی طرف بھجوائے تاکہ وہ سالانہ خراج وصول کر کے قندھار بھجواتے رہیں۔ اس زمانے میں احمد شاہ ابدالی کا ایک سفیر محمد بیگ شاملو بھی ٹھٹھا پہنچا۔ اس نے محمد صالح کو ٹھٹھا کی نظامت پیش کی۔ اس صورتحال سے محمد بیگ شاملو اور اسماعیل خان میں اختلافات پیدا ہوئے اور ٹھٹھا کی نظامت پر قاضی محفوظ بحال ہو گیا۔ یہ پورا عرصہ دیوان گدو مل نے احمد شاہ ابدالی کے دربار میں سندھ کی سفیر کی حیثیت سے گزارا اور کلہوڑوں کی نمائندگی کی۔ اس زمانے میں کئی سیاسی تبدیلیاں عمل میں آئیں۔ اس کے باوجود میاں مراد یاب خان نے 3 سال کامیابی و کامرانی سے بسر کیے، لیکن اس کے بعد چند با اثر امراء اس کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے 12 ذی الحج سن 1171 ہجری کو اسے اس کی اقامت گاہ یعنی عمر کوٹ سے گرفتار کر کے معزول کر دیا اور اس کی جگہ اس کے بھائی میاں غلام شاہ کلہوڑا کی تخت نشینی عمل میں آئی۔ میاں غلام شاہ کلہوڑا کو اپنی مسند نشینی کے بعد طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب تک قندھار سے اس کی حکومت کی توثیق نہیں ہو جاتی اس وقت تک عزل و نسب کا جھگڑا برقرار رہتا اور متعدد دعوے دار اپنے حقوق کے نام پر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاتے۔ اس صورتحال کو دیوان گدو مل نے سنبھالا۔ وہ اس وقت قندھار میں متعین تھا اور خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا، جس کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی کو غلام شاہ کلہوڑا سے کسی قسم کی شکایت نہیں تھی۔ چنانچہ دیوان گدومل کی حسن تدبیر اور متاثر سفارش کی بنا پر سن 1175 کی کارروائی میں احمد شاہ ابدالی نے میاں غلام شاہ کلہوڑا کو ہنر برجنگ شاہ ویری دی خان کا خطاب مرحمت فرمایا اور اس کی حکومت کو سند حکمرانی عطا کر دی۔ اس کے ساتھ احمد شاہ ابدالی نے ایک ہاتھی اور دوسرے تحائف بھی بھجوائے۔ جب غلام شاہ کلہوڑا نے کچھ کی یورش پر قابو پایا اور وہاں کے راجہ پر فتح پائی اور اپنے دارالخلافہ واپس ہوئے تو احمد شاہ ابدالی نے ایک فرمان کے ذریعے ان کے منصب و اعزاز میں اضافہ کیا۔ اس طرح وہ ہنر برجنگ شاہ ویر دی خان کے ساتھ ساتھ سمسام الدولہ بھی بن گئے۔ اس کے ساتھ ایک خطاب دولہ بھی ملا۔ میاں غلام محمد شاہ کلہوڑا نے حتی الامکان اس امر کی کوشش کی کہ دربار قندھار سے ان کے تعلقات درست رہیں، چنانچہ ان کی جانب سے باقاعدگی کے ساتھ سالانہ خراج ادا کیا جاتا رہا اور دوسری جانب انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود میں بھی پوری توجہ دی، جس کی وجہ سے وہ سندھ کے باہر مقبول ترین حکمران سمجھے جانے لگے۔ انہوں نے انتہائی نامساعد حالات میں ملکی معاملات کو نہایت خوش اسلوبی سے چلایا اور سیاسی اور اقتصادی حالات میں استحکام کی کیفیت پیدا کی۔ اس کے نتیجے میں احمد شاہ ابدالی کو بھی ان کی حسن کارکردگی کا اعتراف کرنا پڑا۔ چنانچہ سن 1180 میں احمد شاہ ابدالی نے ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان کے علاقے بھی ان کے حوالے کر دیے۔ چونکہ ان کے علاقوں کا نظم و نسق درست کرنے میں احمد شاہ ابدالی کے کاربرداز ناکام ہو گئے تھے۔ میاں غلام شاہ کلہوڑا کو خود ان علاقوں میں پہنچ کر وہاں کے حالات کی درستگی کے بے کمال کرنا پڑے۔ میاں غلام شاہ کلہوڑا نے 3 جمادی الاول سن 1186 ہجری کو وفات پائی۔ ان کی وفات کے بعد میاں سرفراز خان نے کاروبار حکومت سنبھالا۔ چونکہ سندھ افغانستان کے تابع تھا اس لیے ہر مرتبہ اس کی ضرورت پیش آتی تھی کہ دربار قندھار سے بادشاہت کی توثیق کرائی جائے، لیکن کسی وجہ سے سفارت اس سلسلے میں مؤخر نہیں ہوئی اور وہ دربار قندھار کی جانب سے انہیں سند توثیق حاصل نہیں ہو سکی۔ سرفراز خان ابھی اسی کوشش میں تھا کہ سن 1186 میں احمد شاہ ابدالی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وفات کی خبر سنتے ہی سندھ کے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی۔ سندھ کے رہنے والوں کو پہلی مرتبہ اس امر کا احساس ہوا کہ وہ کم سے کم افغانوں کی ذہنی غلامی سے نجات پا گئے ہیں، کیونکہ وہ خود مختار اور آزاد ہونے کے باوجود کسی نہ کسی طرح افغانستان کے زیر تسلط تھے اور دربار قندھار ہی کا حکم چلتا تھا۔ ابھی سندھ کے رہنے والے چین و سکون کا سانس بھی نہ لے پائے تھے کہ خبر آ گئی کہ احمد شاہ ابدالی کی جگہ اس کا بیٹا تیمور شاہ حکمران بن گیا ہے۔ تیمور شاہ نے تخت نشین ہونے کے فوری بعد سندھ پر توجہ دی، جو کہ افغان سلطنت کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا اور یہاں خراج کی مد میں سالانہ لاکھوں روپے حاصل ہوتے تھے۔ چنانچہ تیمور شاہ نے سرفراز خان کو سند توثیق عطا کر کے خدا یار خان کے خطاب سے نوازا۔ اس طرح ابدالیوں کو مزید سندھ پر قبضہ جمائے رکھنے کے مواقع دوبارہ حاصل ہو گئے۔